آج ہم نے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ذات مقدسہ پر قرآن کی جو آیت پڑھی ہے، اللہ کے خلیل کی زندگی، صورت، قال، حال، تعارف، آپ کے جود و سخا، عبادت، زہد و توکل، آپ کے توکل و رضا، مہمان نوازی، عبادت گزاری، شب داری، عبادت گزاری، اللہ سے تعلق، اللہ سے دوستی، اللہ سے پیار محبت اور جنت الفردوس میں جانا، جنتی لباس پہننا، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو سمجھ کر، سیکھ کر، غور و فکر کر کے، تدبر تفکر کے ساتھ ساتھ آج کے جمعۃ المبارک سے اللہ ہم سب کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے بہرہم دوز ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ، اللہ پاک ہمیں حضور پاک کے تصدق اور وسیلے سے مانگی ہوئی دعا پر آمین کہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ نوجوانوں اور بزرگوں، قرآن مجید اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور بے شک ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو پہلے ہی سمجھداری عطا فرمائی۔ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اللہ فرماتا ہے ہم نے اس لیے سمجھداری عطا فرمائی، ہم اسے جانتے تھے۔ نوجوانوں اور بزرگوں، میں نے پچھلے جمعۃ المبارک میں بھی کہا ہے، نبی اللہ کی شان بن کے آتا ہے، نبی اللہ کی شان بن کے آتا ہے۔ خدا کو کسی نے نہیں دیکھا، خدا کو سوائے امام الانبیاء کے کسی بشر نے ظاہری آنکھوں سے اللہ کا دیدار نہیں کیا۔ قرآن کہتا ہے وجوہ یومئذ ناظرہ، جب جنتی جنت میں جائیں گے مومن پھر خدا کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ دنیا میں سوائے امام الانبیاء کے کسی نے خدا کا دیدار نہیں کیا، لیکن نبیوں کی زیارت کئی صحابہ نے زیارت فرمائی ہے، اور جو نبی کو دیکھتا ہے اسے صحابی کہتے ہیں۔ 1,24,000 انبیاء اور رسل کائنات میں مبعوث ہوئے، بڑے بڑے لوگوں نے نبیوں کے دیدار کیے۔ جس طرح نبی اللہ کی شان بن کے آتا ہے، اسی طرح دنیا کے ولی اور صحابہ نبی کی شان بن کے آتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ نے چن کے بھیجے ہیں، مبعوث فرمائے ہیں۔ نوجوانوں، مدتوں سے ترستی ہوئی جبینوں کو ایک ایسی ہستی نے لذت آشنائی عطا فرمائی کہ انہوں نے بٹکی ہوئی انسانیت کو خدا شناس کروا دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ پہلے پیغمبر ہیں جن کو اللہ نے 5 بڑی صفات عطا فرمائی ہیں، جن کا ذکر خدا نے قرآن میں بھی فرمایا ہے۔ فرمایا ابراہیم کو ہم نے نبی اللہ بنایا ہے، خلیل اللہ بنایا ہے، ابو الانبیاء بنایا ہے، امام الناس بنایا ہے، اور اللہ نے قرآن کے اندر ابراہیم علیہ السلام کو حنیف کہہ کے خطاب فرمایا ہے۔ 1,24,000 انبیاء اور رسول آئے ہیں کائنات کے اندر۔ اللہ پاک نے ہر دور کے اندر نبی کو بھیجا، اور ہر دور کی امت اپنے نبی کا تعارف کروایا کرتی تھی۔ ہر دور کے اندر قومیں اپنے نبیوں کا تعارف کرواتی تھیں۔ ابراہیم علیہ السلام وہ نبی ہیں جن کو 3 بڑی قوموں نے عزت و تکریم کی نظر سے دیکھا ہے۔ نمبر 1 یہودیت، ابراہیم علیہ السلام کو قدر کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ عیسائیت، ابراہیم علیہ السلام کو عزت و قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسلام سے بڑھ کر کوئی اور عزت کی نظر سے دیکھ سکتا نہیں۔ قرآن مجید کے اندر دین اسلام کے متین کو حنیفہ کا خطاب اللہ نے قرآن کے اندر ابراہیم علیہ السلام کو دیا ہے۔ ملت ابراہیم حنیفہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ نوجوانوں اور بزرگوں،
وہ ہستی ہیں جن کا ذکر خیر قرآن مجید میں اللہ نے نام لے کے 69 مرتبہ خطاب فرمایا ہے. 69 ایک کم 70 مرتبہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کا نام لے کے خطاب کیا ہے. اور قرآن مجید کی کم و بیش 25 سورتوں میں اللہ پاک نے بار بار، کسی میں ایک بار، کسی میں 2 بار، کسی میں 3 بار، کسی میں 4 بار ابراہیم علیہ السلام کا نام لے کے قرآن پڑھنے والوں کو اپنے خلیل کا تعارف کروایا ہے. نوجوانوں اور بزرگوں، قرآن مجید کی 25 سورتوں میں ابراہیم علیہ السلام کا نام آیا. اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کا تعارف قرآن میں کیا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کو توریت کے اندر ابراہیم کے نام سے یاد کیا اور قرآن کے اندر ابراہیم کے نام سے تعارف کروایا ہے. والد کا نام تارخ ہے، چچا کا نام آزر ہے. تارخ توحید کے طلبگار تھے، جو توحید آدم سے لے کے پاک پشتوں سے پاک رحموں میں ابراہیم کے بابا تک آئے. اس توحید کے طلبگار تھے ابراہیم علیہ السلام کے والد. زمانہ کہتا ہے نبی کا والد نعوذ باللہ کافر ہے، نعوذ باللہ بت پرست ہے، نعوذ باللہ. قرآن نے بھی پیغام دیا ہے، تاریخ نے بھی دیا ہے، حدیث نے بھی دیا ہے. کہا ووالد وما ولد، ہم نبیوں کے نور کو پاک پشتوں سے پاک رحموں میں منتقل کرتے ہیں. نبی کا نور، نبی کا جو تخیل کا مادہ ہوتا ہے نور کا، اللہ اس کو پاک پشتوں سے پاک رحموں میں منتقل فرماتا رہتا ہے. یہ نبی کی شان ہے، یہ نبی کا مقام ہے. ابراہیم علیہ السلام بابا کا نام تارخ، ماما کا نام، ماں کا نام نونا. مفسرین نے لکھا ہے کم و بیش 175 سال سے زائد عمر گزاری ہے. 175 سے زائد سال عمر گزاری ہے. حضرت ابراہیم کا لقب ابو دیان، مہمان نواز، بڑا مشہور لقب تھا. ابو الانبیاء بڑا مشہور لقب تھا. قرآن مجید نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 5 خوبصورت وصف بیان کیے ابراہیم علیہ السلام کے. قرآن مجید نے کھول کے کہا ابراہیم کو خلیل کہا ہے اللہ نے. قرآن کے اندر سب سے گہرا دوست. حضرت عمر بن خطاب سے کسی نے پوچھا کہ یا امیر المومنین، حضرت ابراہیم کو خلیل اللہ خدا نے کیوں کہا ہے؟ نہیں، کیا نماز زیادہ پیار بہت کرتے تھے. حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں اور ہم جتنا بڑا حاجی، جتنے بڑی نمازی، اتنے مخلوق سے دور. مخلوق سے پیار کرو، مخلوق سے محبت کرو، مخلوق کے لیے اپنا سینہ کشادہ کرو. فرمایا نمبر 2، قرآن نے ابراہیم علیہ السلام کو حلیم کہا ہے، سب سے زیادہ تحمل والا، سب سے زیادہ برداشت کرنے والا. نمبر 3، ابراہیم علیہ السلام کو اواہو یہ لقب دیا ہے، بہت آہیں بھرنے والا، ٹھنڈے سانس لینے والا، ہر سانس پہ مولا کا شکر ادا کرنے والا. نمبر 4، منیب کہا ہے قرآن نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، خدا سے رجوع کرنے والا. نمبر 5، صدیق کہا ہے قرآن نے ابراہیم علیہ السلام کو، ہمیشہ سچ بولنے والا. نوجوانوں اور بزرگوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام جس دور میں، جس قوم میں، جس قبیلے میں، جس علاقے میں آپ کی ولادت ہوئی، سرزمین احواز آج کے دور میں جغرافیائی لحاظ سے عراق کا علاقہ تھا. آپ کے والد گرامی بابل شہر میں لے آئے، ولادت ہوئی. وقت کے دامن میں جتنی گنجائش ہے، ابراہیم علیہ السلام کا مختصر احوال میں تعارف کروا کے اپنی گفتگو کو آگے لے کے چلتا ہوں. فرمایا ولادت ہوئی، جس دور میں ہوئی وہ دور بھی بڑا آزمائشوں والا،
ابتلاؤں والا خوفناک دور، نمرود بن کنعان کا دور حکومت۔ یاد رکھنا ہر دور کے اندر بڑے بڑے ظالم جابر بادشاہ آتے رہے۔ پوری کائنات کے اندر جن بادشاہوں کو اللہ نے پوری دنیا کی بادشاہ دی وہ 4 ہیں، ان میں سے 2 مسلمان 2 کافر ہیں۔ جو کافر ہیں ان میں نمرود بن کنعان کا نام سب سے اوپر آتا ہے۔ 400 سال دور حکومت گزارے، 400 سال۔ آج بھی نوجوانوں دریائے دجلہ کے کنارے پر نمرود بن کنعان کے کھنڈرات کے نشانات آج بھی موجود ہیں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ السلام نے نمرود بن کنعان کے دور حکومت کے اندر توحید کا، اللہ کی الوہیت کا، اللہ کی ربوبیت کا اور خدا کے نام کا علم اور جھنڈا کائنات میں بلند رکھا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ۔ اللہ فرماتا ہے ابراہیم علیہ السلام سے خطاب کر کے، اللہ فرماتا ہے اسی طرح ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو آسمانوں اور زمینوں کی عظیم سلطنت دکھائی، اس لیے کہ میرا خلیل اللہ عین الیقین ہونے والوں میں سے ہو جائے۔ ابراہیم علیہ السلام کو نا اللہ نے بڑی شان، بڑا مقام، بڑی عزت، بڑی رفعت، بڑی بلندی، بڑی جود و سخا، بڑا حلم، بڑا دبدبہ، بڑی محبت، بڑا تقوی، بڑی برداشت، بڑا حلم، بڑا توکل، بڑی سخاوت، بڑا احسار، بڑی قربانی، بڑی جود و سخا، بڑی عبادت، بڑی شبداری، بڑی بندگی، بڑی عبادت، بڑی محبت، بڑا تقوی، بڑا جود و سخا، بڑی سلیقہ مندی، بڑی نیاز مندی اور خدا کی ایسی بندگی کا طور طریقہ اور طرز عمل دیا ہے۔ رب کعبہ کی قسم 1,24,000 انبیاء اور رسل میں اللہ نے ابراہیم کو اپنا خلیل اللہ بنا لیا ہے۔ صنم کدا ہے جہاں اور مرد حق ہے خلیل، صنم کدا ہے جہاں اور مرد حق ہے خلیل، یہ نکتہ وہ ہے کہ پوشیدہ لا الہ میں ہے۔ اور پھر اعلیٰ حضرت کی روح تڑپی، آپ فرمانے لگے مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، خداوندہ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ اللہ نے اپنے نام کی بلندی اور سرفروزی کے لیے نبیوں کو مبعوث فرمایا۔ ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ۔ نوجوانوں توجہ میری رکھیے گا، انسان کو چند چیزوں سے اللہ نے دنیا میں فطری محبت دی ہے۔ توجہ میری طرف، چند چیزوں سے اللہ نے فطرت میں انسان کی محبت رکھی ہے۔ فرمایا پہلی چیز انسان کی اپنی جان ہے، فرمایا دوسری مال ہے، تیسری اولاد ہے، نوجوانوں اور بزرگوں چوتھی گھر ہے، پانچویں وطن ہے،